الحمد ثنا استاد سرور عالم کے لیے ولایت الحمد ثنا ہے. خالق کون مقام مالک ارض و سما ہے، جس قسمت سے مختار میں ہماری جانیں ہیں. بولنے والی زبانیں ہیں جس کی مدحت کو حق ادا نہیں کر سکتی. بلند پرواز ہمتیں جسے پا نہیں سکتی. دائرے فکر بشر جس تک پہنچ نہیں سکتا. لکھنے والوں کے قلم جس کی مدحت کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ پاک پروردگار کی تمام سجدے بڑائیاں کبریائیاں جسے زیر دیتی ہیں. اور بعد از حمد و ثنا پروردگار عالم تمام تر درود و سلام پاک اور مطہر ہستیوں پر جن پر خدا بھی درود پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں. اور حکم ہے کہ اے اہل ایمان تم سب محمد اور آل محمد کو درود پڑھو. الحمد ثنا پروردگار عالم اور درود و سلام بر محمد و آل محمد. آپ سب کا شہزائے امام حسین علیہ السلام پہ آنا یقیناً وہ سعادت ہے، نعمت عظمیٰ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں کو فرمائی ہے. اس کو شہزائے امام حسین پہ آنا نصیب نہیں ہوتا. خدا ہم نشینی جناب فاطمہ زہرا اور خدا ہم زہرا کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے. مولا نے کیسے کرم کیا کہ ہم ہزاروں متکاروں کو نصیب حسین سے نسبت عطا فرمائی، حسینی لباس سے ختم کروایا اور پھر جناب زہرا کے برابر میں جگہ عطا فرمائی. عجیب خیمہ نصرت ہے مجلس شبیر، امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں. جہاں سب سے پہلے بانی مجلس بن کر امام زمانہ تشریف لے آتے ہوں، جہاں حسین کی مادر گرامی تشریف لے آتی ہوں، وہاں پہ ایک ہی دعا بارگاہ محمد میں کرنے کا جی چاہتا ہے کہ آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر پہ یا رب. میرے پاس کہاں وہ سامان ہے جو تیرے نبی کی بیٹی کے شایان نشان ہو. آسمانوں کو بچھا دے میرے گھر پر یا رب، شاہ معراج کی بیٹی کو بلا رکھا ہے. سب کی توفیقات خیر میں خصوصاً گھر والوں کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند کر صلوات کریں. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، تو جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. میں آپ کی بارگاہ میں سورہ یونس کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف بطور سرنامہ کلام حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم هو الذی سے بات کا آغاز کر کے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر رہا ہے. هو الذی وہی تو ہے. اس وہی میں پروردگار عالم نے اس قدر قدرتوں کو جمع کر دیا ہے. یعنی میں اور آپ جس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے تمام اوصاف کو میری جانب متوجہ رہیں گے، اس کے تمام اوصاف کو اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہی تو ہے. وہ صاحب کمال ہے، وہ صاحب عزت و جلالت ہے، وہ صاحب اکرام ہے. جو آپ جس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بارے میں آپ اپنے وصف کے مطابق، اپنی قوت فکر کے مطابق، اپنی حد ادراک کے مطابق کہتے ہیں کہ وہی تو ہے. اگر پروردگار قدرت کے بارے میں کہے کہ وہی تو ہے، پروردگار عالم نے اپنی کتنی قدرتوں کو اس آیت کے اس جملے سے پہلے مد نظر رکھا ہوگا. وہ زمین کے فرش کو بچھانے والا، وہ آسمان کے شامیانے کو تاننے والا، وہ شمس و قمر کی قندیلوں کو جلانے والا، وہ آفتاب و ماہتاب سے آسمان کو زینت عطا کرنے والا، وہ آبشاروں سے، جھرنوں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے زمین میں پانی کی کمی کو پورا کرنے والا، وہ سبزوں کو لہلانے والا، وہ پھولوں کو مہکانے والا، وہ چڑیوں کو چہچہانے کی قدرت عطا کرنے والا، وہ خالق و مالک کائنات، وہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، منظم بھی ہے، مربی بھی ہے، مدبر بھی ہے. وہی تو ہے. میرے مولا اس کے آگے تمہیں اپنی کون سی قدرت کا اظہار کرنا ہے؟ یعنی میں اظہار کروں اللہ کی قدرت کا تو پھر اتنا ہی اظہار کروں جتنا میں جانتی ہوں. اگر جب پروردگار اظہار کرے اب وہ خاص باتیں
وہ خاص چیزیں جن کو پروردگار اپنی قدرتی کاملہ کا ظاہر بنانا چاہتا ہے، جن سے اظہار کرنا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ اہل علم کا مجمع ہے، صاحبان علم و معرفت تشریف فرما ہے، باغ مدینہ تو علم پہ اپنے جبینوں کو جھکانے والے کشکول طلب لے کر اس دروازے سے علم کی بھی حاصل کرنے والے بیٹھے ہیں۔ محبان اہل بیت کا مجمع ہے عزیزان محترم۔ جب میرے اللہ نے بات کو آگے بڑھایا تو کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء عطا فرمائی اور چاند کو نورانی بنایا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اگر ان دو لفظوں میں یعنی میں اگر ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک لفظ ہے مترادف یعنی ایک جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ لفظ الگ الگ ہیں مگر ان کے معنی جو ہیں تو وہ یعنی ایک ہی ہے، وہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو ہم معنی ہو، کیونکہ اگر ہم معنی الفاظ قرآن استعمال کرنے لگے نا تو ایک لفظ جو ہے وہ تو کارگر ہوگا، کارآمد ہوگا، مگر دوسرا لفظ جو ہوگا وہ عبث ہوگا۔ وہ حکیم ہی نہیں ہوتا جو عبث کام کرے۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا کوئی کام عبث نہ ہو۔ یعنی یہ دونوں لفظ یہ ضیاء اور نور قریب المعنی تو ہو سکتے ہیں مگر ہم معنی نہیں ہو سکتے، ان میں کوئی نہ کوئی خاص فرق موجود ہے۔ جو پروردگار عالم نے والشمس کے ساتھ زیادہ لفظ استعمال کیا اور والقمر کے ساتھ نور کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 ہے اور مجھے اسی سے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے وہ آیت آگے بڑھتی رہے گی اور بات ہوتی رہے گی۔ آج تو میں فقط اس پہلے حصے میں رکی ہوئی ہوں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ هو الذی جعل الشمس، جعل یہ بھی نہیں خلق، بنانا اور ہے خلق کرنا اور ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اور آج میں آیت کا ترجمہ پہلے پیش کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ مطالب آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اچھا شمس کو ضیاء عطا فرما دی، قمر کو نور عطا فرما دیا۔ میرے مولا وجہ کیا تھی؟ وقدرہ منازل، اور اس کے لیے کچھ منازل کو مقدر کر دیا، اس کی تقدیر میں کچھ منزلیں لکھ دی۔ میرے مولا سبب کیا تھا ان منزلوں کو لکھنے کا؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کے حساب آسانی سے کر سکو۔ لیکن بشیردار امام حسین علیہ السلام وہ مرکز ہے کہ جہاں سے دیر نے بہت پسینہ کیوں جانے لگا۔ مولا آپ کے لیے بنا رہی ہوں محمد وعجل ماشاءاللہ اندر والے نعرے جواب بے شمار بے شمار ماشاءاللہ سلامت رہیں پروردگار عالم کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے۔ میں آیت سے ترجمہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ بہت دیر تک رحمت سماعت دینا آپ کو مقصود نہیں ہے۔ پروردگار تمہیں کیوں بنائی منازل چاند اور سورج کے لیے؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کے حساب مہینوں کے حساب آسانی سے کر سکو۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک قانون بنایا، کہا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق۔ بے شک بے شک وہ کچھ فرق کرتا ہی نہیں۔ علی رحمت کے قوانین جاننے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ ماں یہ ماں مائے نبی ہے، یعنی پروردگار عالم نے اپنی تمام خلقت سے نبی کری پہلے۔ ماں خلق اللہ، اس نے کچھ بھی فرق ہی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ، یہ اللہ کو جانتے ہیں قرآن یہ میں جملہ کہہ رہی تھی کہ پرشدہ امام حسین پہ اگر قرآن فہمی نہ ہو تو پھر کسی اور مقام پہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ حسین وہ قاری قرآن ہے کہ جو لوگ نیزہ پہ بلند ہونے کے بعد بھی ذکر قرآن کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن ان کے لبوں کا بوسہ لیتا ہے۔ اب تو میرے اللہ نے یہاں پر یہ کہا
کہ ہم نے منازل قدرہ منازل، ہم نے اس کے لیے تقدیریں معین کر دی ہے تاکہ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم مہینوں اور سالوں کے حساب کو آسانی سے کر سکو. اور اس کے بعد ایک قانون بنایا، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، وہ کچھ خلق نہیں کرتا الا بالحق مگر حق کے ساتھ. یہی سے آگے بڑھ جائیں، اس اللہ نے بڑا کمال کیا ہے. جب کلام بلاغت میں جب پروردگار عالم نے اللہ کہا، یعنی اللہ نے ہمیشہ ایک ایسی چیز کو سامنے کیا کہ جو چیز نگاہوں سے پوشیدہ تھی. اب تک پروردگار نے بتایا کہ اگر اسے نہ مانا تو کسی کو نہ مانا. یعنی پروردگار جب اپنی وحدانیت کا اظہار کرے تو کلمہ طیبہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس کے بعد جب پروردگار عالم اپنے نبی کی رسالت کا اعلان کرے تو مشہور معروف آیت قرآن کی، وما محمد رسول، یہ کچھ نہیں ہے مگر میرے رسول کے. اب یہاں پر جو ہر شے کی نفی کری، یہ بتایا کہ یہ کسی کے بابا نہیں ہے، کسی کے نانا نہیں ہے، یہ کسی کے بھائی نہیں ہے، یہ میرے رسول ہے. یہ تمام مطالب آپ کی بارگاہ میں موجود ہے. اب اگر سینے سے لگائیں، زمین پر چوڑے، مسلک پہ بٹھائیں، کسی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کسی کو اپنی محفل سے نکال دیں، خدا نے قانون دے دیا ہے، وما محمد الا رسول، یہ کچھ نہیں ہے مگر میرا رسول ہے. اس کے بعد جب پروردگار عالم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان اللہ سے، رسول کی رسالت کا اعلان اللہ سے، میں بات کروں علی کے علم کی، ماشاءاللہ پروردگار عالم نے جب علم علی کی بات کی، الگ سورہ جن میں منظر نظر آیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، پروردگار غیب کا علم رکھنے والا ہے اور وہ اپنے اس علم کو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا. میں نے دستیاب کو چھوڑ کے پوچھا، مولا کسی پر بھی نہیں؟ قرآن آیت میں مکمل ہو کر کہا، الا من ارتضی، مگر اس پر جو مرتضی ہو. یہ علم علی ہے. مجھے یہیں سے آگے بڑھنا ہے، مگر جب آپ نے واہ کہہ ہی دیا تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ پروردگار عالم نے علی سے علم کا رشتہ ایسا مضبوط رکھا ہے کہ اب کائنات عالم میں کہیں اور علم ملے گا ہی نہیں. اگر دروازہ علی سے ہٹ کے دیکھا اور تو دروازہ علی پہ آیا علم لینے کے لیے تو علم ہی علم ہے. ہر نقش پہ پائے علی، علم وہ سمت ہے جس وقت جدھر جائے علی، علم ہے یہ ہے جو سینوں میں تمنا ہے علی، اے خوشو قلب کے جس قلب میں آ جائے علی، دل غنی اس کا سارے علم سے ہو جاتا ہے، رب جس کا بھی سارے علم سے ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ سلامت ہے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اچھا، جو علی کے دروازے پہ آتا ہے اسے علم ملتا ہے، یعنی علم لینے کے لیے علی کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے. عزیزان محترم، اچھا آ تو گئے، اس کے بعد کیا پھر کچھ سیکھنا، جستجو کرنا، تلاش میں رہنا، فکر میں رہنا؟ نہیں، علی کی محبت کو دل میں بسا لینے کا معجزہ یہ ہے. علی کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینے کا معجزہ یہ ہے کہ پھر علی کے دروازے پہ آنے کے بعد علم کے دروازے پہ جانا نہیں پڑتا، بلکہ علم خود چل کے اس محل پہ علی تک جاتا ہے. کیونکہ میں نے یہی دیکھا کہ دل جو حکمت کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لوگوں کو نور مدینے سے لگا لیتا ہے، اور علم کے در پر، علم کہہ دوں یا علی کہہ دوں، علی کے در پر جو اپنی جھکا دیتا ہے زمین، علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا دیتا ہے. علم آئے گا.
मुश्किल कुशा हाजत रवा बुलंद कर सलावत। माशाल्लाह सलामत है परवरदिगार आपको कोई इल्हाम ना दे सिवाय हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाह ने मतलब तेजी से आगे बढ़ जाए आयत की जानिब कि उसने कुछ बनाया ही नहीं इल्ला बिल्हा, मगर अभी एक इल्ला की आयत आपकी बारगाह में और पेश करनी है। परवरदिगार आलम ने जब अल्लाह की वहदानियत को अल्लाह के जरिए, रसूल की रिसालत अल्लाह के जरिए, अली का इल्म अल्लाह के जरिए और वो अजर रिसालत बेशक कोई अजर रिसालत है ही नहीं सिवाय इसके कि अल्लाह से मोहब्बत की जाए। आयत क्या है? अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, कुर्बा से मोहब्बत की जाए। यहाँ पर परवरदिगार इस इल्ला के कमाल को बता रहा है, जो बनाया इल्ला बिल हक। अब आयत में देखिए क्या क्या बनाया। जहां शम्सा शम्स बनाया, वल कमरा कमर बनाया, इनकी कदरा हो मनाजिला, इनकी मंजिलें बनाई, ताकि तुम जान जाओ, यानी मेरे लिए जरिया इल्म बनाया। ए परवरदिगार तुझे शम्स बना रहा है, कमर बना रहा है, दिया बना रहा है, नूर बना रहा है, तस्वीरें मुअय्यन कर रहा है, मंजिलें पैदा कर रहा है, मेरे लिए वसीला इल्म बना रहा है। ए मेरे मौला तू कह रहा है कि ये सब कुछ आपके साथ बनाया है। मैं कहां ले जाऊं नबी को वजल्ला अल अली को मान हक और हक को मान खुशनूदी अली मुर्तजा बुलंद सलावत। माशाल्लाह सलामत रहे जनाब मोहतरम, मेरे साथ देते रहे। अगर बहुत देर तक बहुत लंबे नारे लगाएंगे तो टाइम बहुत आगे बढ़ जाएगा। मौला आपको सलामत रखे, मौला कोई हम न दे सिवाय हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अल्लाहुम्मा आतिरा हक़्क़ा है सो मदारा अलीगन, या अल्लाह हक को उधर भेज दे जिधर अली भेज जाए। और फिर कुरान ने गवाही दी, जाल हक़्क़ा व हक़्क़ल बातिल, हक आ जाता है तो बातिल मिट जाता है। या आपके दिलों में हक का आना ये बताता है हुसैन हम तेरे हैं, अली हम तेरे है। ये जो हम तेरे कहते हैं ना, ये बड़ा कमाल का जुमला है, क्योंकि पूरे सिरात पे आपका मौला खड़ा होगा और दो तरह के लोगों को चेहरे को देख करके रहा होगा, हाज़ा अली व हाज़ा लक, ये तेरा है ये मेरा है। ये कौन है जिनके चेहरों को देखकर अली मेरा होने की तरह दे रहा है? अरे जो जिंदगी में कहता रहा अली मेरा है, अली मेरा है, क़यामत में अली मेरा है, इस्लाम में दो मेरा। उनसे गुजरे ही वही जिसको अली जाने दे। इतना अच्छा आप सुनते हैं, मौला कोई इमाम न दे सिवाय हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। यही से आगे बढ़ गए। बस अच्छा फर्क क्या है? अभी तो मैंने आयत शुरू नहीं की, इसलिए तो आपसे कहा कि नारे एक एक लगा के तेजी से आगे बढ़ जाए, क्योंकि अभी आयत का मतलब शुरू नहीं हुआ, अभी तो तर्जुमा चल रहा है। वशम्सु ज़िया वल क़मर नूरा। मेरे मौला ये ज़िया और नूर में फर्क क्या है? कहा जो ज़िया है वो रहबी है, जो नूर है वो इत्तिसाबी है। माशाअल्लाह समझने वालों का मजमा है। और आपने सुभान अल्लाह बाबा कह भी दिया कि हम जानते हैं हम अली के दरवाजे पे बैठने वाले भिखारी हैं। कहा जो सूरज है उसकी रोशनी उसकी अपनी रोशनी है, क्योंकि वो मंबए नूर है, वो मंबए रोशनी है, इसीलिए उसे ज़िया कहा। और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पुराने बलागत में परवरदिगार आलम ने सूरह वज़ुहा में पुकारा, सूरह वशम्स में पुकारा, वशम्स वज़ुहाहा। ये ज़ुहा ये दिया से है, वशम्स वज़ुहाहा, यानी कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। ऐ परवरदिगार आलम ये ज़ुहा ये दिया ये है क्या? कहा क्योंकि ये मंबए नूर है, और जिसका नूर उसका अपना नूर हो उसे फिर कुरान की नज़्म में अल्फाज़ कुरान में ज़िया वाला साहिब ज़िया कहा जाता है। मगर जो नूर है बड़े दकीक मतालिब है, मगर मैं मौला अली के दरवाजे से मदद लेकर आपकी बारगाह में पेश कर रही हूँ। दिलाए वतन कहा ये साहिब ज़िया है, क्योंकि इसका नूर इसका अपना नूर है। फौरन मेरे ज़हन में सूरह नूर की पहचान हुई कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। मेरे अल्लाह तूने ज़िया का मतलब मुझे ये बताया कि जो मंबए नूर हो, जो मंबए नूर हो वो साहिब ज़िया होता है, साहिब नूर नहीं होता। कहाँ पर है ये ज़िया और नूर की जो तफसीर सूरह यूनुस में है, ये मखलूक के हवाले से है, और सूरह
बच्चों हमारे कौन बताएगा, ये बताइए कौन बताएगा। अगर वारिस कुरान हर जमाने में मौजूद ना होना तो खुदा की कसम ये मतलब निकल नहीं सकता, ये मतलब निकल नहीं सकता। क्योंकि एक जुमला है, मैंने कहा एक पर्ची में कुछ लिखा और आपकी बारगाह में लिया, पढ़ के सुनाओ। आपने कहा लिखा है कि रोको मत जाने दो, तो हमारे रोको मत जाने दो। मैंने कहा नहीं ये नहीं लिखा, लिखा है रोको। मैंने कहा लिखा है कि रोको मत जाने दो। जैसे ही लहजा बदला, जैसे ही लहजा बदला फौरन जुमले का मतलब बदल गया। अब पता चला कि हर जमाने में वारिस कुरान क्यों मौजूद है, क्योंकि जैसे ही लहजा बदलेगा आया ना। एक शब्द जमाना है आयतुल्लाह हिली का, और एक किताब लिखी है शख्स ने, उसमें कुरान के उन आयतों के बारे में बात की है, वो आयतें जिनमें जाहिर बज़ाहिर तलाक नजर आता है, और किताब लिखकर ये तबलीग कर रहा है। लोग जोक दर जोक इसके साथ शामिल होते जा रहे हैं। ये ऐसी आयतों को पेश करता है जो आयत एक दूसरे के तजाद में नजर आती है। और अब जमाना वो आया कि जो मेरे इमाम की गैबत का जमाना है, और इमाम देखिए इमाम की गैबत का जमाना क्या, आज जो जमाना गैबत है ना, इसमें गायब इमाम नहीं है, गायब हम है। क्योंकि जब इमाम को बुलाते हैं मेरा इमाम मदद करने के लिए आता है। मदद हुई आयतुल्लाह हिली की बारगाह में, मदद हुई, कहा जाओ जाकर इसकी बारगाह में ये कहो, यानी इसके पास जाकर ये बताओ कि जो तुमने मतलब निकाले हैं, क्या पता लिखने वाले के जहन में वो मतलब न हो। बच्चों हमारे इस्लामी मतलब जैसे जैसे मताले बदलते जाएंगे, जैसे जैसे लहजा बदलता जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब बदलता जाएगा। इसीलिए अब जब उसने ये जुमला सुना ना, ये जुमला किसी आम बशर का नहीं हो सकता, ये जुमला तेरा नहीं हो सकता, ये जुमला उसका है जो फर्जंद ज़हरा है, ये जुमला उसको है जो वारिस कुरान है। हाँ मेरे मौला ने बताया है कि ये जो तूने कुरान में तजाद ढूंढा है, ये तजाद तेरी अक्ल की इख्तियार हो सकता है, मेरे परवरदिगार आलम का काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो हकीम है और तेरे समझने में गलती है, परवरदिगार के बताने में गलती नहीं है। जो तूने समझा है क्या पता मतलूब हो मकसूद परवरदिगार पूरा हो, कुछ और हो। अब जैसे ही लहजा बदला वैसे ही मतलब तब्दील हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही लहजा बदलेगा वैसे ही कुरान की आयत तब्दील। एक आयत मखलूक के लिए, एक आयत खालिक के लिए। ऐ परवरदिगार फिर ये चांद का नूर कहा, क्योंकि चांद नूर के लिए सूरज का मोहताज है। बेशक बेशक तेजी से आगे बढ़ जाओ मजेदार मतलब। चांद का नूर अपना नूर नहीं है, चांद का नूर इक्तिसाबी नूर है, यानी जिसको कश्फ किया जाता है। लेकिन सूरज का नूर रहबी नूर है, वो नूर जो खुद मंबे से जुड़ा हुआ हो। मुझे नहीं मालूम कि मेरा मजमा किस सताए फिक्र पे जाकर इस सूरज को सुन रहा है, लेकिन कायनात गवाह है कुरान में जहां जहां परवरदिगार आलम ने सूरज के नूर की, इसके चमकने की, इसके नफा की बात की, वहां पर एक ही हस्ती मकसूद परवरदिगार रही, यानी मेरा वो रसूल तो बड़ा बड़ा महात्मा अंबिया भी है। शबीर रोज़े जज़ा शम्स तो है कमर तो है पहर तयावर तो है, शम्स तो है कमर तो है पहर तयावर तो है, मालिक खुशको दर तो है, मालिक खुशको दर तो है, दम दम अली अली सकीबा वफा, दम दम अली अली सकीबा वफा, दम दम अली अली खुशनुगी अली मुर्तज़ा नंबर सलावत। ये नूर, ये शम्स से नबूवत है, ये शम्स से रिसालत है, जिसे परवरदिगार आलम ने हमेशा शम्स से ताबीर किया है। अगर सिराज कहा तो मेरे नबी को कहा, अगर बहाज कहा, ये सारी रोशनी के माने में है, अगर बहाज कहा तो मेरे नबी को कहा, अगर शम्स कहा तो मेरे नबी को कहा, अगर चिराग कहा कायनात में कहीं पर भी कोई चिराग हिदायत चला हुआ है तो मेरे नबी की जात वाला से बात है। ये है मेरे नबी का एजाज। यानी सूरज
ہر زمانے میں ذات نبی رہی، مگر عزیزان محترم جیسے جیسے پروردگار عالم نے 32 مقام پر لفظ شمس قرآن میں استعمال کیا، مگر جیسے جیسے زمانہ بدلتا رہے گا نا ہم دیکھیں گے کہ یہ منبع حیات، یہ منبع نور اپنی تمام صفات کے ساتھ کسی اور جانب منتقل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بڑی سی مشکل بات ہے، مگر ماشاءاللہ مجھے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ دیکھیں پروردگار عالم نے، اچھا اگر میں شمس کو شمس نبوت کہوں تو آپ کو اعتراض ہے نہیں، کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھا، قاریان قرآن کا مجمع ہے نا، یہ شمس کو خود خدا بننے کی صلاحیت قرآن میں پہنچا، قرآن میں واقعہ کہ جب دیکھا ورایا شمس کو، جب دیکھا جناب ابراہیم نے کہ آسمان پہ شمس چمک رہا ہے تو کہنے لگے معاذ اللہ، کیا یہی میرا خدا ہے؟ اور دلیل کیا بنائی؟ وہذا ہوگا اکبر، کیونکہ یہ بڑا ہے۔ اگر جب یہ غروب ہو گیا تو پتہ چلا کہ غروب ہونے والا خدا نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے بعد میرے اسی نبی نے جناب ابراہیم نے ایک دربار نمرود میں کھڑے ہو کر سورج کو گواہ بنا کر کہا کہ میرا اللہ جو ہے، قال ابراہیم ان اللہ، میرا ابراہیم کہنے لگے کہ بے شک میرا اللہ جو ہے یاتی بالشمس من المشرق، وہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تو بھی اللہ ہے فآتی بہا من المغرب، اگر تو بھی اللہ ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ کتنی بڑی دلیل تھی، یعنی سورج کو دلیل بنایا اللہ کی قدرت پر کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی اللہ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اے پاک پروردگار، تو اس کام کی دلیلیں پیش کر رہا ہے، مجھے اپنے اس محترم مجمع کو کسی نتیجے میں لے کے جانا ہے۔ پھر دوبارہ سورہ انعام میں پکارا وَسَكَنَ الشَّمْسَ، یعنی ہم نے شمس کو سکونت عطا فرما دی، اور اس کے بعد وَالْحِسَابَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے شمس اور قمر کے حساب کو محفوظ کر دیا۔ یہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، اپنے حساب سے واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ پھر سورہ یاسین نے پکارا لا شمس ينبغي ما تدرك إلى القمر، کہ شمس کی تو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے قمر کو چھو لے۔ عزیزان مطلب یہاں پر طاقتوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر حساب کی بات ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے اپنے ملاؤ میں گردش کر رہے ہیں۔ میں بارگاہ ادب میں، میں بارگاہ معبود میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر خدا سے پوچھوں، اے میرے مولا تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ ہم زمانے کو پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ شمس اپنے زمانے کا سید و سردار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ اپنی تمام صفات و سیرت کو کسی اگلے کے حوالے کرتا ہے، فرمائیں گے یعنی میرے نبی کے زمانے کا شمس خود ذات نبی، مگر اب زمانہ بدل رہا ہے، مجھے آپ کو ایک منزل تک لے کے جانا ہے، مگر اب زمانہ بدل رہا ہے۔ آج ساری گفتگو شمس پہ ہے اور مجھے شمس سے ہی آگے بڑھ کے رب کے وسائل چاہیے، تاکہ ہر زمانے کا شمس پورے نظامی کہکشاں میں، پورے آفاقی نظام میں، پورے شمسی نظام میں جو سید و سردار ہے وہ شمس ہے، کہا پورے الہی نظام میں ہر زمانے کا شمس اگر کوئی ہے تو میرے نبی کی ذات والا صفات ہے، مگر جیسے ہی یہ نبی ظاہر ہونے کے بعد، ظاہر ہونے سے پہلے نہیں، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا سارا زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، زمانہ آج تک میرے نبی کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ شمس بدلے گا کیسے، کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے، اور جب یہ طلوع ہو جائے گا اپنی ظاہری صفات میں، یعنی اب جو عام الفیل میں میرے نبی کا سورج بطحا کی وادیوں پہ طلوع ہوا اور 11 ہجری کو غروب ہونے لگا ہے، یعنی بظاہر میری نظروں سے، اللہ کی نظروں سے نہیں، اور تو آج تک برابر نبی میرے نبی کی ذات والا صفات موجود ہے۔ آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ زیارت کرتے ہیں، آپ جب خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں اس وقت تک حل نہیں ہوتا جب تک آپ نبی کی زیارت کو مدینے نہ آ جائیں، مگر آپ جب ظاہری آنکھوں سے 11 ہجری میں یہ سورج غروب ہونے لگے گا تو اپنی سارے کمالات کسی اور آگے آنے والے سورج کے حوالے کرے گا، اور اب وہ سورج کا اختیار زمانہ یہ دیکھے گا کہ یہ ایک نام جو ہونٹوں سے تیر بن کے چلا، عدو کے چہرے پہ رونق ذرا سی بھی نہ رہی، علی کے نور کا سورج نظیر خود سے اٹھا، پھر اس کے بعد ستاروں میں روشنی نہ رہی۔ بے شک بے شک
اب کتنا موقع ہے کہ ہم یہاں پہ رکے ہیں، مگر اب دامن وقت پہ گنجائش اتنی نہیں، اسی لیے اب دیکھیں ہر زمانے کا سورج بدلے گا، نبی نے بدلا تو علی تک پہنچا۔ میں آپ کو ایک اور سورج بھی دکھاؤں، اب جو شمس امامت بن کے طلوع ہوگا تو نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، زمانہ بدل رہا ہے، یعنی سورج وہ جو منبع ضیاء ہے اب کسی کا محتاج نہیں سوائے خالق و مالک کے، جو کائنات میں اپنے نور کو بہترین طریقے سے پہنچا سکتا ہے، وہ شمس، وہ نور، وہ سورج، وہ حسین کے چہرے کا سورج، نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، فیصل بطول کا ابن ابو تراب حسین، جیسا آپ سنتے ہیں نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین، فیصل بطول کا ابن ابو تراب حسین، فضا کی زد میں مہکتا ہوا گلاب حسین، تابوت صحن میں تحریک انقلاب حسین، ابویت کا جسے زیب حسین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کے سلامت ہے، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں، آخری رفتار میں سے آپ کی رحمت تمام، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں، بعید حد تعیل قریب روح بشر، جو فکر سے دور ہو مگر روح کے قریب ہو، بعید حد تعیل قریب روح بشر، حسین ہی ہے رسولوں کے معجزے کا ہنر، جس نے رسولوں کے معجزے کر کے دکھائے ہوں، بعید حد تخیل قریب روح بشر، حسین ہی ہے رسولوں کے معجزے کا ہنر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، یہ رازدار ازل کا یہ انتہا کی خبر، بنا خلقت کونین ہر پہ کن کا اثر، اور یہ سوچنا بھی عبث ہے کہاں کہاں ہے حسین، ارے جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین، یہ سورج ہے نا، یہ الہی نور کا سورج ہے، جب آئے صحرا میں تو جنگل کو نور، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، جو سورج ہو اپنے ساتھ اکبر و قاسم و عباس و اون و محمد جیسے چاند چہرے لا رہے ہیں، اشرے معصومہ ہے، کچھ مطالب تھے جناب سکینہ کے حوالے سے، اگر انشاءاللہ کل آپ کی بارگاہ میں پیش وہ مولا جس کا چہرہ اندھیری راتوں میں چودھویں کے چاند کی طرح اور ظلمتوں کے ماحول میں، ظلمتوں کے دنوں میں چمکتے ہوئے سورج کی طرح چمکتا ہو، ایسا میرا آقا والا حسین۔ جب جانے لگے خیمے سے سب سے الوداع کرتے، السلام علیکم یا بھیا، السلام علیکم یا ام کلثوم، السلام علیکم لیلا ام رباب۔ مگر حسین کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، خیمے سے باہر آ گئے، اپنے زوجنا کے قریب آ کر کھڑے ہوئے، رکاب میں پیر ڈالنا چاہتے ہیں مگر نہ جانے شاگرد اکبر کی یاد آ گئی، اب کی آوازیں گئی بلند ہو گئی، ہزارہ میں امام حسین، اے میرے جوانوں، اے میرے شیروں، جب تم جا رہے تھے میں نے سوال کروایا تھا، اب میں جا رہا ہوں کوئی رکاب تھامے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ حسین سوار ہو گئے، اشرے معصومہ ہے، میں مسائل کا آغاز بھی وہیں سے کروں گی جہاں نام سکینہ آ جائے گا، بیٹیاں بیٹھی ہیں، خدا آپ کے سروں پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے، عددارہ نے امام حسین۔ اب جو حسین سوار ہوئے تو زلجنہ کو محمیز کرنے لگے،
आस्ते वफादार ने अपनी निगाहों को सुमो की जानिब झुका दिया। हुसैन ने जब सुमो की जानिब देखा तो जैसे अकबर के लाशे पे गिरा था हुसैन, ऐसे मेरे मौला पुश्ते फरस से खाक पे गिरे और एक आवाज देकर कहा, सकीना, आवाज मसाई, सकीना तुम्हारी जगह तो बहुत पसीना है, मेरी जान तुम्हारी जगह जो जना के सुन नहीं कहा बाबा, अरे सुबह से जो भी जाता है पलट के नहीं आता, अरे बाबा मैं आपको जाने ना दूंगी। कहा सकीना अलविदा, कहा बाबा अरे आखिरी बार तो सीने पे सुना लो बाबा, आखिरी बार मुझे गोद में ले लो बाबा, आपका मानो चलती हुई जमीन को ले लो। अरे सकीना को सीने पे बिठाया, आहिस्ता आहिस्ता सकीना की पुष्ट सजाते हैं और कहते हैं बीबी आज के बाद तुम माँ के पास सो रहो, अरे हमारे पास असर सोई हो। सकीना ने एक बार तड़प के कहा बाबा अरे नींद आएगी जब आपकी धूप आएगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊं। इंशाल्लाह जनाब ज़ैनब की बारगाह से आज मिले। ने इमाम हुसैन अरे न जाने कहाँ ज़ैनब बैठी है, अरे अपने भाई का गुस्सा लेने आई है। अगर किसी घर में खुदा न करे वाला आपके घरों को सलामत रखे, अगर कहीं कोई जनाजा हो ना और आए लोग गुस्सा देने वाले तो उन्हें पूछना नहीं पड़ता कि रोने वाले के ज्यादा करीब, मरने वाले के ज्यादा करीब कौन था। रोने वालों के अंदाज बताते हैं कि मरने वालों से किसका कैसा रिश्ता है। अरे मैं हाथों को जोड़कर अशय मासूमा के पहले दिन में अपनी बीवी की बारगाह में शहजादी की गुर्बत को बयान करो। अरे शहजादी अगर अकबर की शहादत को सबसे पहला पुरस्कार लेने का कोई हकदार था तो यही 4 बरस की सकीना, अगर कासिम का पुरस्कार सबसे पहले किसी को दिया जाना चाहिए था तो यही 4 बरस की सकीना। अरे चाचा के बैठे हुए शानों का पुरस्कार सबसे पहले सकीना को मिलना चाहिए था। अरे बाबा की दिन सोच शहादत का पुरस्कार सबसे पहला आप सकीना का था। अरे वाह वो बताओ, अरे सबको पुरस्कार मिला मगर हुसैन की बेटी है। आए बाबा कहने के लिए भी इजाजत नहीं थी ना सकीना को। मीडिया पे पलट के मदीने आई, अरे सबने पैसा ले लिया अहले मदीना से। शाम में भी घर खाली हो गया था, अरे सबने पैसा ले लिया शाम वालों से, मगर एक बीवी तो रह गई ना, वो जो शाम की कब्र में आज भी अकेली सो रही है। अरे उसे तो पैसा न मिला। हाँ मैं कुर्बान जाऊं गुर्बत सैयदे सज्जाद पे। अरे मौला जब शाम में ज़ैनब ने घर खाली कराया था, अरे मसनद बनाई थी, चादर बिछाई थी, आपको बिठाया था और कहा था सज्जाद अरे बेटे कहा सबसे पहला है कि बाप का गुस्सा दिया जाए। आए ना कुर्बान, अरे नन्ही सी अब से आवाज आ रही थी, अरे तुम्ही अकाल क्या सीने पे सोने वाली ना गई। आपकी आवाज गिरिया बुलंद हो गई, आपका शोर गिरिया बुलंद हो गया, मजलिस तमाम हो गई। अल्लाह ने इमाम हुसैन, अरे मुझे नहीं मालूम हुसैन कैसे रुखसत हुए। हाँ ये रिवायत में लिखा कि ज़ैनब ने सकीना को सीने से लगा दिया था और हुसैन रुखसत हुए तो पीछे पीछे एक बहन भी चली, एक बेटी भी चली। अरे दिल्लाए ज़ैनबिया की जियारत करने वालों, ये है तो ज़ैनबिया, मगर अगर दिल्लाए सकीना भी कह दूं तो ना होगा। अरे यहाँ भूमि के साथ एक 4 बरस की बच्ची भी खड़ी है। आए जब हुसैन पुश्ते परम पे जब बोलते हैं तो ज़ैनब या अली कहती है सकीना हमारे बाबा। बेटियों का रिश्ता अजीब होता है, बेटियों का बाप से रिश्ता अजीब होता है। अरे जब बेटियां बैठी है ना, आपके सरों पे बाप का साया सलामत रखे। अरे क्या अजब है, ज़ैनब ने अपने बाबा को बुलाया, सकीना ने अपने बाबा को आवाज दी, हाय मेरा गरीब बाबा। अरे फिर वो लम्हा भी आया कि दवानियां चलने लगी है। अरे जमीन करबला पर धड़धड़ा आया, शिमले मरा और सीनाए मजलूम पे सवार हुआ। अरे तेरा सर पे खुश्क भरा
शहर के ज़ैनब ख़ैबर सज्जाद में सकीना मक्तल की जानिब, ऐ मेरे बाबा, ऐ ना बाबा, ऐ मेरे गरीब बाबा को, अरे तेरे नाम है कोई शाम, अरे सकीना तड़पती रहिए, बाप की तरफ आ रहा हूं, अरे जब सकीना नाम ऐसे गिरे, बाप का सकी आगे न बढ़ो, आए मैं कुर्बान, अरे सुना है कहर सुनाता है, ये सर किसका है, वो नाखून से बहाता है, ये सर किसका है, अरे चलते चलते तो सकीना कहीं गिर जाती है, खुद को नेज़े से गिराता है। لا